کربلا کے الفاظ کے لحاظ سے بہت سارے معنی میں نے بیان کیے کل بھی اور کچھ آج، مگر روایات کے ساتھ۔ کربلا عراق فتح ہونے سے پہلے سرزمین بابل کا حصہ قرار پائی۔ آشوریا قبائل وہاں پر رہتے رہے اور بابل کی اپنی لغت کے لحاظ سے اس کا نام تھا کور بابل۔ کور بابل کہتے ہیں یعنی قریہ بابل۔ تو کربلا اصلاً بابل کا ایک قریہ تھی۔ کربلا کے جتنے بھی حصے ہیں ان کے نام تو الگ الگ ہیں، لیکن اب یہ سب ملا کر ایک شہر بن گیا، کور بابل، یا بزبان آرامی اس کا ترجمہ ایک اور کیا گیا، وہ کرب ایلول۔ کرب ایلول کیا ہے؟ کرب ہے اصلاً معبد، مصلی، حرم یا مسجد، اور ایلول ہے اللہ کا نام۔ تو کربلا لفظ کے لحاظ سے مصلی خدا ہے، مسجد خدا ہے، معبد خدا ہے، حرم خدا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ دنیا کے ہر علاقے سے مٹی اٹھا کر تو بت بنائے گئے، زمین کربلا کی مٹی سے نہ کبھی بت بنائے گئے نہ زمین کربلا پر بت رکھے گئے۔ الفاظ بتا رہے یاقوت الحموی نے اپنی لغت کی کتاب میں لکھا کربلا کے 3 معنی ہو سکتے۔ کربلا رخاوت القدم، کربلا اس سرزمین کو کہتے تھے جو نرم زمین ہو، قدم رکھو تو نشان پڑ جائے، رخاوت القدم۔ اللہ اکبر، زمین سخت نہیں ہے، زمین نرم ہے، اتنی نرم ہے جو وہاں جاتا ہے اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ پھر کربلا کو کربلا اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں جو زراعت ہوتی تھی اس میں گندم کے جب چھلکے الگ ہوتے تھے تو بھوسا اور چھلکا پورے علاقے میں پھیل جاتا تھا، اس لیے پھیلے ہوئے چھلکے گندم کی بنیاد پر اسے کربلا کہا گیا۔ تیسرے معنی، کربل نامی گھاس، یہ گھاس ایسی ہے، اس کا ذائقہ ذرا سا لکھا ہے کہ یہ ہوتا تھا، سمجھیے کہ کھٹا، کھٹے ذائقے والی یہ گھاس یہاں اگتی تھی، کربل نامی، تو اس لیے کربل سے کربلا، یہ سارے معنی۔ لیکن کربلا کی تاریخ میں آئیے جملہ آپ کی خدمت میں آج بیان کر دوں، اور یہ جملہ یہ کہ اصول کافی میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من خلق من تربت دفن فیہا، جو شخص بھی کسی جگہ کی مٹی سے پیدا کیا جائے گا وہ اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا۔ جہاں سے انسان کے وجود کے لیے خدا فرشتے سے مٹی منگاتا ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان کتاب کامل الزیارات میں، کتاب روضۃ الکافی کے اندر ارشاد فرماتے اللہ کے حبیب کہ جب آدم علیہ السلام کو خدا نے مٹی سے بنایا تو جہاں سے مٹی لی تھی، ایک بات تو واضح ہو گئی کہ مٹی آدم سے پہلے ہے، آدم مٹی کے بعد بنے، مٹی آدم سے نہیں بنی ہے، آدم مٹی سے بنے۔ اب کون سی مٹی سے بنے یہ الگ مسئلہ ہے۔ ارشاد فرماتے اللہ کے حبیب جب آدم کو مٹی سے بنایا تو جہاں سے مٹی اٹھائی گئی زمین نے فریاد کی کہ پروردگار میرے پاس سے کمی ہو گئی ہے۔ کہا اچھا گھبراؤ مت، تمہارے پاس سے جو مٹی اٹھائی گئی ہے واپس تم کو لوٹا دی جائے گی۔ اس کو اب ہم یوں کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو کس کا خمیر کہاں پر ہے؟ جہاں پر اس کا مقام دفن ہے۔
تو زمین کربلا سے خدا نے مٹی منگائی ہے امام حسین علیہ السلام کے وجود کو بنانے کے لیے. روایت پڑھ رہا ہوں امام محمد باقر علیہ السلام. ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کربلا تمام تر زمینوں سے 24,000 سال پہلے خدا نے خلق کی ہے. شاید یہ جملہ اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، اس کو میں آسان کر دیتا ہوں. جتنا صاحبان علم بیٹھے ہوئے بتائیے ذرا، حجرہ اسود کب پیدا ہوا؟ حجرہ اسود پیدا کب ہوا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں معلوم. یہ تو اوپر سے آیا ہے. عجیب مسلمان ہے، پتھر کا آنا سمجھ میں آ گیا، محمد کا جانا سمجھ میں نہیں آیا. کہاں سے آیا؟ کہ آسمان سے آیا. مقام ابراہیم کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا. روضۃ من ریاض الجنہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا. جیسے 3 آسمان سے آئے، ایسے امام فرماتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بنایا زمین علیین سے. یہ علیین اصلاً جنت کا حصہ ہے. جو خدا جنت سے پتھر بھیج سکتا ہے وہ خدا جنت سے ٹکڑے زمین بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے کربلا کی خاک کا نام خاک زمین نہیں ہے، خاک بہشت ہے.